میں سوچتا ہوں، کبھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیا صحابہ میں یہ فرما برداری کا جذبہ تھا. ان کے کانوں میں صرف بات پڑی، وہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کی نہیں، کوئی اعلان کرنے والا بیان کر رہا ہے. وہ یہ سوچ تو سکتے تھے کہ ابھی قانون آیا ہے، امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، آج کا تو پی لیں، کل جا کر کے حضور سے بات کر لیں گے کہ صحیح میں حرام ہوئی یا نہیں، کنفرمیشن کے بعد چھوڑ دیں گے. نہیں، صرف کسی ایک مسلمان کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابہ نے توڑ دیا مٹکے. 50 سال پرانے. حضرت انس کہتے رات ہوتے ہوتے مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی. جن کے ہاں جو جو جمع رکھا تھا سب اٹھا کر کے پھینک دیا. یہ امت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ وہ صحابہ کی فرمانبرداری تھی. اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت. کانوں میں بات پڑ جائے اپنے آقا کی تو چھوڑ دے بندہ اس چیز کو. کیا آپ تب کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب حرام کی ہے، نشہ حرام ہے. تو وہ نوجوان کیسے آج نشہ کو چھوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، عشق کی بات ہی نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دلوں کے اندر ایمان ہو، میرے آقا سے محبت ہو، تو آ جاؤ، باز آ جاؤ میرے عزیز ہو. اے نوجوانوں، وقت بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں. آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہے مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں. 10 سال گزر چکے. میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک عشرہ، ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی. 10 سال کے بعد اس مسلح پہ پھر آئے. یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے تو یاد رکھو موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے، بہت تیزی سے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں. قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے. کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں. 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے. اور جوانوں کو دیکھو، یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے. ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے. ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئیں، گھروں کے حالات خراب ہو گئے. کتنے ایسے ہیں. ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا. آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں. ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو. اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر، ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو. میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں. نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر. بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے. جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے. گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے. لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے. کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے.
حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے. انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا. کہا جاؤ تم. وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا. حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے. پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں. اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم ہے انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے. اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی. وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا. اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے. پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے. لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. ناسور ہے وہ کینسر کی طرح. کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے. تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی، تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں، ایک آدمی نہیں. یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا؟ ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟ پورے محلے میں 5% یا 10% جواری ہوتے ہیں. 5% سے بھی کم ہوتے ہیں جواری اور سود خور یا شرابی یا زانی. اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھے لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں. یاد رکھنا، ان 5 کو جنہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی، یہ 95 لوگوں کی بھی وہی سزا ہوگی جو اس جواری کی سزا ہوگی. کیونکہ معاشرے کو برباد کرنے میں ان 5 لوگوں کا ہاتھ کم تھا، خاموش رہنے والوں کا ہاتھ زیادہ تھا.